بہت شکریہ گوئندہ اور آپ سبھی بھائیوں کا۔ آج ہم بلوچستان کے بلوچستان وطن عزیز پاکستان کا موسم صوبہ ہے، اور یہاں کے نوابوں، سرداروں، ملکان و مشران نے اپنے مناصب وطن عزیز پاکستان کے لیے قربان کرتے ہوئے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کہ سونے اور چاندی پیٹرول کا وہ سارا کچھ پاکستان کے سپرد کیا۔ اسٹیٹ بینک کے قیام میں نواب افطلات نے اور یہاں کے دیگر معزز سرداروں نے مالی معاونت کی۔ یہ صوبہ اس وقت اس کے اندر جس چیز کی اشد ضرورت کا مان ہے وہ امن و امان کا بیان ہے، مل رہی ہے، نہتے لوگوں کو مارا جا رہا ہے۔ اسکول کے وہ بچے جو پڑھ کے گھروں کو لوٹ رہے تھے ان کو بھی تڑپا کے مارا گیا ہے، اور یقیناً اس بد امنی میں، اس دہشت گردی میں ان لوگوں کا ہاتھ ہے اور ان قوتوں اور طاقتوں کا ہاتھ ہے جو وطن عزیز پاکستان کو، اس کے جغرافیے کو، اس کے نظریے کو، اس کی عوام کو، اس کی افواج کو اور اس کی عدلیہ اور مقننہ کو آج تک انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ اس حوالے سے آج پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے توسط سے ہم صوبائی اور وفاقی حکومت سے یہ پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے اس موسم صوبے بلوچستان میں امن و امان کے قیام کے لیے اپنی مکمل صلاحیتیں صرف کریں۔ آج یہاں پر تاجر بھی متاثر ہے اور تجارت بھی متاثر ہے، تعلیم بھی متاثر ہے، اور صحت کی جو سہولیات ہے اس سے بھی لوگ محروم ہیں۔ جہاں امن و امان نہیں ہوتا وہاں سکون و چین نہیں ہوتا، جہاں امن و امان نہیں ہوتا وہاں خوف ہوتا ہے۔ تو ایسے حالات میں حکومت وقت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنا بھرپور اور مکمل کردار جو ہے اس حوالے سے کو ادا کر، اور جو وطن عزیز کے دشمن ہیں، ملک دشمن عناصر ہیں اور ان کارروائیوں میں ملوث ہے، ان کے پیچھے جو بھی ملک ہے ان کی مکمل تحقیق بھی ہو اور ان کی سرگوبی کی جائے اور یہاں کی محرومیاں جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے بلکہ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ موثر صوبہ ہے، تو جس طرح اس صوبے نے الحاق پاکستان کا اعلان کرتے ہوئے پاکستان پر احسان کیا ہے، تو ہر جزاء احسان عند الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے۔ تو اس صوبے کے ساتھ صرف حقوق کا معاملہ نہیں بلکہ احسان کرتے ہوئے، اور یہ دھرتی، یہ صوبہ جس میں معدنیات بھی ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں بھی ہیں، اور جس کے اندر بڑی بڑی دولتیں اور خزانے یہاں پر موجود ہیں، اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ ان خزانوں سے، ان معدنیات سے، سونے اور چاندی سے کہیں زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ امن و امان ہے۔ یہ زمین تو سونا اگلنے والی ہے، یہ زمین تو ایسی ہے کہ اس کے اندر امن و امان قائم کر لیا جائے تو یہ سرزمین ایسی ہے اللہ کے فضل و کرم سے جو پاکستان کے قرضے بھی اتار سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے میں یہ عرض کرتا چلوں، اگر کراچی پاکستان کی معاشی شہرک ہے تو یہ معیشت کا دل ہے بلوچستان۔ گوادر جیسا علاقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، وہ بھی اس صوبے کے اندر ہے، تو بلوچستان کے حقوق جو ہے وہ ملنے چاہیے، اس کو معلومیاں جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے۔ صرف باتوں کی حد تک نہیں ہے یا دعووں کی حد تک نہیں ہے، الحمدللہ اپنے ایک استطاعت کے دائرہ میں رہتے ہوئے پہلے بھی پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے بلوچستان کے اندر کنویں بھی کھلوائے ہیں،
اور اسی طریقے سے راشن کی تقسیم کا معاملہ ہے، وہ زلزلے کا موقع ہو تو اس کے اوپر بھی الحمدللہ کارکنان نے کام کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے جہاں جہاں ضرورت پیش آتی ہے طبی سہولیات کے حوالے سے الحمدللہ پاکستان مدنی مسلم لیگ نے اس حوالے سے اپنا کردار ادا کیا۔ اگر پارٹیاں ہیں، وہ سیاسی پارٹیاں ہیں، وہ مذہبی جماعتیں ہیں، سب کو مل جل کے چلنے کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے، یکجہتی کی ضرورت ہے۔ اتحاد اور یکجہتی یہ وہ طاقت اور قوت ہے کہ جس کے ذریعے الحمدللہ ہم اپنے بڑے بڑے گول اچیو کر سکتے ہیں اور اپنے اہداف کو حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے نیک اور پاکیزہ مقاصد الحمدللہ وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم بلوچستان اور اس کے مسائل اور مشکلات پر بات کریں۔ میرے بھائی قاری محمد یعقوب شیخ صاحب نے ایک طائرانہ جائزہ پیش کیا کہ مسائل کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وطن عزیز پاکستان ویسے تو بہت سارے مسائل کا شکار ہے، لیکن خاص طور پر بلوچستان بہت گمبھیر مسائل سے دوچار ہے۔ ہم اندرونی طور پر جو ایک آپس میں عدم اعتماد سے دوچار ہیں، اختلافات اور نفرتوں کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، عدم استحکام سے دوچار ہیں۔ اس چیز نے ہماری بنیادوں کو کھوکھلا کر کے رکھ دی تھی۔ وہ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ بلوچستان کی سطح پر ہم اتحاد کا ماحول پیدا کریں، اتفاق کا ماحول پیدا کریں، برداشت اور رواداری کا ماحول پیدا کریں۔ تو انشاءاللہ مرکزی مسلم لیگ اس میں بہت بڑا کردار ادا کرنے جا رہی ہے تاکہ بلوچستان کے اندر یہ عدم استحکام کی کیفیت کو استحکام میں بدلا جا سکے، اس کی بنیادوں کو مضبوط کیا جا سکے۔ اس کے لیے بہترین راستہ وہ اپنے بھائیوں کی خدمت کا راستہ ہے۔ الحمدللہ پہلے بھی ہمارا یہ وسیلہ رہا ہے کہ ہر موقع پر ہم بلوچستان اور اس کے مسائل اور مشکلات میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ بھی اپنے خدمت کے پروجیکٹ کو، امداد باہمی کے منصوبوں کو اور بے روزگاری کے مسائل کو ختم کرنے کے لیے، ان کا حل تلاش کرنے کے لیے مرکزی مسلم لیگ انشاءاللہ اپنا بھرپور کردار ادا کرے۔ اور ہم اہل اقتدار سے، اسلام آباد سے بھی یہ مقصد ادب استطاع کرتے ہیں کہ یہاں کے مسائل کو ترجیحی طور پر حل کیا جائے۔ یہاں بے روزگاری ہے، یہاں تعلیمی بحران ہے، یہاں صحت کا بحران ہے، اور وسائل کی جو منصفانہ تقسیم ہے، جو بلوچستان کے ہر فرد کا حق ہے کہ اس تک اس کا حق پہنچے، اس کی دہلیز تک پہنچے، اور بے روزگاری کا خاتمہ ہو، بکاری پن کا خاتمہ ہو، اور یہ جو ایک ذاتمانہ سسٹم ہے کہ امیر تو امیر سے امیر تر ہوتا جا رہے ہیں اور غریب دو وقت کی روٹی کے لیے ترس رہا ہے۔ تو جن لوگوں کے پاس حکومت اور اختیارات موجود ہیں، انہوں نے اللہ کے ہاں بھی جواب دے بنا ہے۔ ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ ترجیحی طور پر بلوچستان کے عوام کے مسائل کو سمجھے بھی اور ان کا حل کرنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار کریں۔ وہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں، آنے والے چند گھنٹوں میں ہم اس کو بھی ایک زبردست ڈیولپمنٹ سمجھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب میں موجود جتنے بھی ہمارے دوست ممالک ہیں، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات کو سفارتی سطح پر اور خارجہ ڈیسک سے مزید بہتر کیا جانا چاہیے، اور یہ بیرونی مداخلت روکنے کا ایک شاندار اور زبردست ذریعہ ہے۔ اس میں اہل اقتدار کو بہت زیادہ
توجہ کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک پاکستان پوری طرح اپنی شاہراہ کو پنجائے ہنوز سے چھڑوا نہیں لیتا، کشمیر کا مسئلہ اور کشمیریوں کی جدوجہد آزادی اور ان کا حق خود ارادی ہے، اس کا پوری طرح اہتمام نہیں کر دیتا کہ کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے، تو جتنا ہم اپنی شاہراہ سے بے اتنائی برتیں گے اور غفلت برتیں گے، اتنا ہی پاکستان کو کبھی بلوچستان میں اور کبھی وزیرستان میں اور کبھی سارے پاکستان میں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے. ہمارا جو مشرقی دشمن ہے جس کو ہم ہندوستان کہتے ہیں، جس وقت آج نریندر مودی جیسے سفاک قاتل کا راج ہے، وہ کسی طور پر بھی پیار اور محبت کی بات نہیں مانتا ہے. تو اگر ہم کشمیر کے خاص میں کمزوری دکھائیں گے تو نتیجہ تھا وہ دشمن جو ہے وہ ہمیں ملک کے اندر عدم استحکام سے دوچار کر. تو بیرونی مداخلت کے جتنے بھی راستے ہیں، یہ مشرق میں ہوں یا مغرب میں، یہ سب ہندوستان سے اور اس کی تخریب کار جو ایجنسیاں راہ اس سے جڑے ہوئے ہیں. ان راستوں کو روکنا، ان سوراخوں کو بند کرنا، اس کے لیے کشمیر کاز کو بہت زیادہ اہمیت دینا اور جدوجہد آزادی کشمیر کی تحریک کی بھرپور مدد کرنا، سفارتی طور پہ، اخلاقی طور پہ، UN کی قراردادوں کی روشنی میں، یہ پاکستان کا فرض بھی ہے اور یہ اپنی شاہراہ کو آزاد کروانے کے لیے ایک ہمارے کندھوں پر اور ہمارے وجود پہ 78 سال سے قرض بھی ہے. اس کو جب تک ہم ادا نہیں کرتے اس وقت تک ہم بیرونی مداخلت سے جو ہے وہ محفوظ نہیں ہو سکتے.